بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الرؤوف الرحیم اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین کرام اور معزز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف قرآن کے ضمن میں آج کے لیکچر میں ہم اعجاز القرآن پر بحث کر رہے ہیں۔ اعجاز القرآن کے موضوع کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ان 4 حصوں پر ہم نے بحث کرنی ہے۔ اعجاز کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ قرآن حکیم کا ادبی اعجاز کیسا ہے؟ امور ماضیہ اور اخبار ماضیہ سے متعلق قرآن حکیم کا اعجاز، قرآن حکیم کا مستقبل سے متعلق پیشین گوئیوں پر اعجاز، اور قرآن حکیم کا سائنسی اعجاز، ان 4 پارٹس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اعجاز القرآن کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ لفظ اعجاز معجزہ سے ہے، اور یہ عجز مصدر سے باب افعال سے مصدر ہے، جس کا معنی ہے دوسروں کو عاجز کر دینا اور دوسروں کو عاجز پانا، کسی کام پہ قدرت نہ رکھنا، کسی کام سے رہ جانا، حوصلہ ہار جانا، کسی کام سے عاجز ہونے کو اعجاز کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ معجزہ سے، جیسے میں نے کہا، نکلا ہے۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسروں کو لاجواب کر دیا جائے، دوسروں کو حیران کر دیا جائے، مخالفین کو اور منکرین کو عاجز کر دیا جائے۔ اس کے لیے عربی زبان میں لفظ اعجاز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اعجاز القرآن کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید کی معجزانہ شان، جس سے تمام انسانی علوم کے فنون کے ماہرین کو قرآن نے حیران کر دیا ہو، اور مخالفین کو قرآن نے لاجواب کر دیا ہو۔ قرآن مجید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کے لیے ایک دائمی معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے جس کے الفاظ، کلمات کے کمال درجے کی فصاحت اور بلاغت، اسلوب بیان، ترکیب کلمات، حقیقت و مجاز، تشبیہات، استعارات، ربط کلام، ربط آیات، امثال، مقاطع، معانی اور مطالب، جامعیت مضامین، نظم قرآن کا نرالا ایک انداز، صوتی اثرات نے اس دور کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ عربی زبان کے شعراء کو، ادباء کو، بلغاء کو حیران کر دیا تھا، اور اس جیسا کلام لانے کا چیلنج کر دیا تھا، اور انہیں لاجواب کر دیا تھا، اور انہیں اس کتاب الہی، اس قرآن کی مثل لانے میں عاجز کر دیا تھا۔ قرآن مجید کے علوم و معارف اور قرآن مجید کی ماضی سے متعلق جو خبریں ہیں، پہلی اقوام سے متعلق جو معلومات ہیں، واقعات ہیں، قصص ہیں، اور سابقہ انبیاء کے جو حالات ہیں، واقعات ہیں، سابقہ شریعتوں کے جو احکام ہیں،
جب اس قوم نے اس نبی امی کی زبان سے سنے جس نبی نے نہ ظاہراً تورات کے اسباق پڑھے تھے، نہ انجیل کو پڑھا تھا، نہ زبور کو پڑھا تھا، نہ کسی یہودیوں کے عالم سے اور عیسائیوں کے عالم سے پڑھا تھا، نہ کسی مکتب و مدرسہ میں انہوں نے پڑھا تھا، قرآن حکیم کے یہ علوم و معارف، یہ قصص، یہ واقعات، امور ماضی سے متعلق تاریخ اور غیب کی خبریں سننے کے بعد اس دور کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پوپ، بڑے بڑے پادریوں کو، بڑے بڑے مورخین کو قرآن نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا، اور ان قرآن کے بتائے ہوئے واقعات کو رد کرنے میں قرآن نے انہیں عاجز کر دیا تھا، لاجواب کر دیا تھا۔ قرآن حکیم کی مستقبل سے متعلق جو بیانات ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، اس طرح حرف بحرف صحیح ثابت ہوتی گئیں، جس پر بڑے بڑے کہانت سے باریک بینی رکھنے والے، مستقبل کی خبریں دینے والے، مستقبل کی خبریں دینے پہ ناز کرنے والے حیران ہو گئے۔ اسی طرح 20ویں صدی کے ترقی یافتہ دور میں جن لوگوں کو اپنی سائنسدانی پہ ناز ہے، وہ قرآن حکیم کے سائنسی میدان میں معجزانہ بیانات کو دیکھ کر حیران ہیں کہ قرآن مجید نے جن حقائق کا 1400 سال پہلے ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، ان حقائق کی تفصیل کو سن کر آج دنیا سائنس تڑپ اٹھی ہے۔ جن حقائق پر، جن علوم و معارف پر آج سائنس پہنچی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے ان حقائق سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ ان معرفت اور علوم اور فنون کے بارے میں قرآن نے وضاحت کر دی تھی۔ لہٰذا قرآن کی یہ شان اعجاز ہے کہ بنی نوع انسان اس کتاب کی مثل لانے میں، اس قرآن جیسی کتاب بنانے میں عاجز رہے ہیں۔ قرآن مجید کی شان اعجاز کا مقصد یہ ہے کہ اس کلام الہی کے اعجاز کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمارے ایمان میں مضبوطی ہوگی، اور ہر قسم کے شکوک اور شبہات جن لوگوں نے پھیلا رکھے ہیں، یا جن ذہنوں میں شکوک اور شبہات ہیں، جب قرآن کا اعجاز ان کے سامنے پیش ہو تو ان شکوک اور شبہات کا ان کے دلوں میں خاتمہ ہو۔ قرآن کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت اور کی صداقت، اور دنیا کے سامنے اسلام کا بول بالا اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے لیکچر میں ہم اعجاز قرآن کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم سننے کے بعد آئیے قرآن حکیم کے ادبی اعجاز پر ہم پہلے بحث کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم قرآن مجید کے امور ماضیہ سے متعلق جو خبریں ہیں، پھر قرآن مجید کی مستقبل سے متعلق جو پیشین گوئیاں ہیں، پھر قرآن کا جو سائنسی اعجاز ہے، ان سب پر ڈیٹیل سے، تفصیل سے بحث کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے لیکچر میں ہم قرآن حکیم کا جو ادبی اعجاز ہے، وجوہ اعجاز قرآن میں سے اس کو لے لیتے ہیں۔ وجوہ اعجاز میں قرآن حکیم کی فصاحت، قرآن حکیم کی بلاغت، معجزانہ اسلوب بیان، اس کی صوتی تاثیر، اعجاز قرآن میں سب سے اعلیٰ اور سب سے مقدم اعجاز ہے۔ اعجاز قرآن کے اس پہلو کو عربی ادب کے تمام ماہرین نے، متقدمین نے، متاخرین نے اس ادبی اعجاز قرآن کی جہت کو مسلمہ قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم کے
پہلے جو مخاطب تھے وہ عرب تھے، جو اپنی فصیح اللسان، فصیح البیانی پر، قادر الکلامی پر اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ عربی زبان کے وہ ایسے ماہر نقاد تھے جو فصاحت و بلاغت میں، حسن کلام میں، حسن تالیف میں اپنے آپ کو پوری دنیا سے فائق سمجھ رہے تھے۔ کلام میں فی البدیع اشعار، مدح، نظم، غزل اور نثر کے ماہر تھے، بلاغت میں کمال رکھتے تھے، الفاظ کے چناؤ میں کمال تھا، ایک ایک لفظ فصاحت اور بلاغت میں لبریز ہوتا تھا، فصاحت اور بلاغت میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ جب انہوں نے اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ قرآن سنا، وہ نبی جو اس امی قوم میں سے تھے، علوم و فنون، تہذیب و تمدن سے عاری ملک اور شہر میں اس نبی نے پرورش پائی تھی، جہاں ارباب و اہل فکر اور ارباب علم کا کوئی وجود نہ تھا، جو قوم لکھنے پڑھنے کے حروف اور نقوش سے عاری تھی، گزشتہ انبیاء کی کتابیں جنہوں نے نہیں پڑھی تھیں، علماء اور دانشوروں کی صحبت میں جو نبی نہیں بیٹھے تھے، جب انہوں نے اصول اور قانون، مبادئ اخلاق پر بحث کی، اور وہ رسول جنہوں نے کسی مکتب و مدرسہ میں علم اور حکمت کے لیسن نہیں پڑھے تھے، جس رسول کا بچپن، جن کا لڑکپن، جن کی جوانی اس قوم کے سامنے گزری تھی، کل تک جو شاعری کے میدان میں جن کا کوئی کام نہ تھا، جن کا کوئی نام نہ تھا، 40 سال بعد جب اس نبی امی کی زبان سے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور کلام، عالمانہ انداز، کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے جملے، موقع محل کے مطابق زور بیان، ترکیب کلمات، تشبیہات، استعارات، کنایات، آیات کے مقاطع اور فواصل، اسلوب کلام کا نرالا انداز اور الفاظ کی بندش، ترکیب کی پختگی، دل کو موہ لینے والا اسلوب، حسن نظم، لغوی اور ادبی خوبیوں سے بھرپور کلام سنا تو قرآن کی فصاحت کو، بلاغت کو، اسلوب کو دیکھ کر بڑے بڑے عرب کے فصحاء اور بلغاء حیران رہ گئے، اور قرآن نے انہیں چیلنج کر دیا تھا کہ اگر تم اس کے وحی الہی ہونے کا انکار کرتے ہو اور اس قرآن کو انسانی ذہن کی اختراع قرار دیتے ہو تو پھر اس قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر پیش کر دو۔ اس چیلنج کے بعد ان کی گردنیں جھک گئیں، انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کلام جیسا نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ لبید بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ جیسے فصیح اللسان، عربی زبان کے ماہر، قادر الکلام شاعر، بڑے بڑے خطیب، ادیب قرآن کی ادبی خوبیوں کے سامنے جھک گئے، اور وہ عرب کے فصیح اور بلیغ اور ماہر ناز شعراء، خطباء، جن کا بچہ بچہ شعر گوئی اور گہوارہ فصاحت اور بلاغت میں تربیت پاتا تھا، جب اس قوم نے ہر چند کوشش اور طرح طرح کی تدبیروں کے باوجود قرآن کی مانند کوئی مختصر صورت بھی نہ بنا سکے اور عاجز رہے، اور عقلاً یہ بات پھر روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ دلیل نبوت ہے۔ دنیا کو اس قرآن نے اپنے مقابلے میں عاجز کر دیا۔ نمونے کے طور پر چند ایک آیات میں قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے
حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ علامہ سید شہرستانی نے اپنی کتاب تنزیہ تنزیل میں علامہ شریف مدنی کی کتاب انوار الربیع سے سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي کے بارے میں 30 قسم کے علم بدیع ذکر کیے ہیں، ایک ہی آیت قرآن کی ہے۔ 30 ادبی، لغوی، علم المعانی، علم البدیع کے انہوں نے اقسام اس میں بیان کی ہیں اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو ثابت کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کے عظیم مفسر ہیں علامہ روح المعانی نے اس آیت کریمہ کی فصاحت اور بلاغت کے بارے میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء قرآن کی مثل پیش کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا تھا اور 40 روز تک وہ شراب اور کباب سے اپنی فصاحت کو، اپنی بلاغت کو تیز کرتے رہے۔ اچانک ان کے کان میں یہ آیت پڑی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ۔ اس آیت کو سنتے ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور کہنے لگے هَذَا الْكَلَامُ لَا يُشْبِهُ کلام المخلوقین، کہ مخلوق کا کلام ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابن مقفع کا نام دنیا میں مشہور ہے، اس نے بڑی دماغ سوزی سے اور دیدہ ریزی سے اور جگر کاری سے ایک صورت بنائی قرآن مجید کی۔ قرآن مجید کے مقابلے میں ایک صورت اس نے بنائی تاکہ اسے قرآن کے مقابلے میں پیش کر سکے اور قرآن کے چیلنج کو توڑ سکے۔ اس نے ایک صورت بنائی اور ایک گلی سے گزرا اور گلی میں ایک مدرسہ سے پڑھنے والے بچے حفظ کر رہے تھے۔ اس بچے نے سورۃ ہود کی یہ آیت پڑھی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ۔ یہ آیت پڑھی، اس بچے کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ ابن مقفع جو قرآن کے مقابلے میں صورت بنا کے لا رہا تھا وہ دم بخود ہو کے رہ گیا اور الٹے پاؤں اپنے گھر پہنچا اور اپنی ساری تحریر کو دھو ڈالا اور اس نے کہا کہ اس کلام کا مقابلہ ممکن نہیں ہے جو فصاحت اور بلاغت والا یہ کلام ہے۔ علامہ شریف مدنی نے اپنی کتاب سبع مثانی میں سورۃ فاتحہ، سورۃ الحمد 7 آیات پر مشتمل ہے۔ سورۃ الحمد کے 70 اسرار اور بلاغت کے نکات علامہ شریف مدنی نے اپنی کتاب سبع مثانی میں بیان کیے ہیں کہ قرآن مجید کی 7 آیتیں ہیں، لیکن ان 7 آیتوں میں قرآن کی عربی زبان کے 70 بلاغت کے اسرار اور رموز اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سورہ کوثر کے بارے میں انہوں نے لکھا 3 آیتیں ہیں، ایک ہی لائن، ایک ہی سطر کی صورت ہے۔ علامہ شریف مدنی نے لکھا ہے کہ اس میں 16 علم بدیع کے نکات اس ایک ہی صورت میں موجود ہیں۔ عربی زبان پہ کام کرنے والے طلباء کے لیے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت پہ ریسرچ کرنے والے لوگوں کے لیے میں مطالعے کی انہیں دعوت دوں گا کہ انہیں پڑھیں کہ سورۃ کوثر میں 16 بدیع نکات ہیں اور سورۃ الحمد میں 70 اسرار بلاغت موجود ہیں۔ اسی طرح جب ہم غور کرتے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 7 پر، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔
اس چھوٹی سی عبارت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے 2 خبریں دی ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف لوٹا دیں گے، دوسری خبر یہ ہے کہ ہم اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ اور پھر ان خبروں کے جفت ہونے کی مناسبت سے 11 الفاظ اور معانی کو اس چھوٹی سی آیت میں جفت لایا گیا ہے، اور اسی طرح اس ایک ہی آیت میں 2 فعل ماضی کے بیان ہوئے ہیں، اوحینا اور خفتی، 2 فعل ہیں امر کے، ارضعی القی، 2 فعل نہیں ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، 2 اسم فاعل ہیں، جاعلوہ رادوہ، 2 خبریں ہیں، 2 امر ہیں، 2 وعدے کیے ہیں، اور حروف میں 2 فائے جواب ہیں، حروف میں 2 حرف الہ استعمال ہوئے ہیں، 2 مادہ خوف کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔ تو اس طرح اس آیت میں فصاحت اور بدیع محسنات کو انتہا درجے تک پہنچا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت نے نامور شہداء کو، ادباء کو، فصحاء کو، بلغاء کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا اور انہیں قرآن کے مقابلے میں عاجز کر دیا، اور اس بات کو قرآن نے ثابت کر دیا کہ یہ کلام الہی ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو کوئی نہ کوئی بڑا نامور عربی دان اس قرآن کی مثل بنا سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے جو ادبی لحاظ سے اور ادبی اعتبار سے ہے۔ لغوی قرآن کی عربی زبان جو ہے اس کے اندر جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ آج تک اور قیامت تک قرآن کی عربی زبان جیسا کوئی کلام نہ دنیا بنا سکی ہے نہ بنا سکے گی۔ قرآن نے کہہ دیا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ مضارع سے پہلے لم آ جائے تو ماضی کی نفی کا معنی دیتا ہے، یعنی نہ ماضی میں تم کر سکے ہو، اور مضارع سے پہلے لن آ جائے تو مستقبل کی نفی کا معنی دیتا ہے۔ قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہ تم کر سکے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، نہ تم قرآن کا کبھی مقابلہ کر سکو گے۔ تو یہ قرآن مجید کا اعجاز ادبی ہے جو آج کے لیکچر میں نے بیان کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کا دوسرا جو اعجاز ہے امور ماضیہ اور اخبار ماضیہ کے متعلق اس پر بحث کریں گے۔